بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 797 ملاحظہ فرمائیں۔ وہ میرے آئیڈیل تھے اور میں انہی جیسا بننا چاہتا ہوں، لیکن اس خوش فہمی سے دور رہنا کہ ان سے تعلق کی بنا پر میں تمہیں کوئی رعایت دوں گا۔ میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، مگر تم نے فرار ہونے یا مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو میں بے دریغ تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ یہ جذباتی رعایت میں نے اپنی بیوی کو نہیں دی تو تمہیں کیسے دے سکتا ہوں؟ میں نے کہا، انکل رضوی مرحوم کے حقیقی جانشین سے میں یہ امید رکھ بھی نہیں سکتا۔ مرحوم کے ساتھ تم نے جو سلوک کیا تھا اس کے بعد تم کسی رعایت کے مستحق ثابت نہیں ہوتے۔ میں نے حیرانی سے کہا، میں نے کیا سلوک کیا تھا؟ تم نے انہیں آزمائش میں ڈال دیا تھا، فرض اور محبت کی کشمکش کے عذاب میں مبتلا کر دیا تھا، اور جو شخص کبھی خارا نہیں تھا وہ اس جنگ میں ہار گیا تھا۔ انہوں نے تم کو پناہ دی تھی اور تحفظ فراہم کیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ قانون کی نظر میں تم مجرم ہو۔ وہ تمہارے طرفدار ہو گئے تھے، شاید اس لیے مسٹر عمر قریشی کہ وہ حقیقت کو جانتے تھے۔ میں نے تلخی سے کہا، حقیقت تو میں بھی جانتا ہوں، مگر حقیقت کو تسلیم کرانا میرا کام نہیں ہے۔ یہ اعلان عدالت کرتی ہے۔ رضوی صاحب بھی یہ بات سمجھتے تھے، لیکن تم نے ان کا جذباتی استحصال کیا تھا۔ ان کا سارا کیریئر ایک کھلی کتاب تھا۔ ان کے ضمیر کی اجلی چاندنی بے داغ تھی، مگر آخری وقت میں تم نے اسے میلا کر دیا۔ مرتے وقت ان کے ضمیر پر یہ بوجھ تھا کہ ان کا ریکارڈ خراب ہو گیا صرف تمہاری وجہ سے۔ ان کی بہت عزت تھی، لیکن انہیں قبل از وقت ریٹائرمنٹ دی گئی، تو اس ذلت کو انہوں نے اپنی سزا سمجھ کے قبول کیا تھا۔ دنیا کی بات نہیں، وہ خود اپنی نظر میں بے عزت ہو گئے تھے۔ میں اپنی صفائی میں کچھ کہوں گا تو عذر گناہ بد تراز گناہ والی بات ہوگی۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ میری وجہ سے وہ آزمائش میں پڑے تھے، لیکن یہ احساس آج تم نے دلا دیا ہے کہ وہ میری وجہ سے شکست کے عذاب سے دوچار ہوئے تھے۔ میں اپنے جرم کی تلافی بھی نہیں کر سکتا، اس پر شرمندہ ہونے سے بھی کیا ہوگا۔ اس ایماندار پولیس افسر کے پاس رہنے کے لیے ذاتی مکان تک نہیں تھا۔ ان کی موت کے بعد کیا بیتی اس فیملی پر مجھے معلوم ہے۔ میں نے کسی مجرم کی طرح سر جھکا لیا۔ انکل رضوی کی وائف ایک سکول چلا رہی تھی، پھر وہ بھی تباہ ہو گیا تھا۔ معلوم نہیں اب وہ کہاں ہیں۔ وہ لندن میں ہیں، عمر نے کہا۔ کچھ خیر خواہ بھی تھے ان کے، مگر تم جیسے نہیں۔ انہوں نے سب بندوبست کر دیا تھا کہ وہ با حفاظت اس ملک سے نکل جائیں جہاں تمہارے دشمن اور ان کی جان لینا چاہتے تھے۔ مسز رضوی نے اب ایسٹ اینڈ میں ایک بوتیک کھول لیا ہے اور ان کے بچے وہیں پڑھ رہے ہیں۔ تم نے کیا کیا ان کے لیے؟ بہت کچھ کیا تھا، لیکن وہ کسی کا احسان لینے کی روادار نہیں تھی۔ میں نے احتجاج کیا۔ تمہیں حیرت ہوگی کہ وہ ایک بدنام شخص تھا، ایک ہسٹری شیٹر مجرم اور کئی بار کا سزا یافتہ۔ پولیس اس کو قتل کے ایک کیس میں ملوث کر کے پھانسی لٹکانا چاہتی تھی تاکہ مصیبت ختم ہو۔ اصل گواہ اس کے خلاف سامنے نہیں آتے تھے، اور ناکافی شہادت کی بنا پر وہ دوبارہ قتل کے الزام سے صاف بچ گیا تھا۔ تیسری بار پولیس نے پکا بندوبست کر لیا تھا۔ گواہ بھی پولیس کے اپنے تھے، اور پولیس نے واقعاتی شہادت بھی جمع کر لی تھی۔ آلہ قتل وغیرہ سب دستیاب تھا، مگر تمہارے انکل ایس ایس پی رضوی مرحوم نے جھوٹا کیس بنانے پر پولیس والوں کو معطل کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملزم کو سزا ضرور ہونی چاہیے، مگر انصاف کے تقاضے بھی پورے کرنا لازمی ہے۔ اگر مجرم رہا ہو جاتا ہے تو یہ پولیس کی نااہلی ہے، اور نااہلی کو جال سازی سے چھپانا زیادہ بڑا جرم ہے۔ اس ہسٹری شیٹر بدماش نے رضوی صاحب کے احسان کا بدلہ یوں چکایا کہ ان کی فیملی کو دندن پہنچا دیا، مگر مسز رضوی نے اس کی مدد کیسے قبول کر لی؟ انہیں آج بھی علم نہیں کہ یہ سب انتظام کس نے کیا تھا۔ انہیں تو اچانک پتہ چلا کہ ان کے شوہر کے ایک اکاؤنٹ میں خاصی بڑی رقم موجود ہے، جس کا مرحوم نے کبھی بیوی سے ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ اکاؤنٹ نیا کھولا گیا تھا، مگر یہ مسز رضوی کو کیسے معلوم ہو سکتا تھا؟ خود بینک مینیجر نے انہیں بتایا کہ یہ رقم تو کئی سالوں میں جمع ہوئی تھی۔ بینک مینیجر نے جھوٹ بولا تھا؟ وہ جھوٹ کیسے نہ بولتا، اسے اپنی جان عزیز تھی۔ یہاں سے لندن چلے جانے کا مشورہ مخلص دوستوں نے دیا۔ پاسپورٹ وغیرہ کا انتظام مشکل نہیں تھا، وہ اپنا سب کچھ سمیٹ کر چلی گئی۔ ان کا جہاز ٹیک آف کرنے تک میں خود ایئرپورٹ پر موجود تھا، اس نامی گرامی بدماش کے علاوہ۔ مجھے شرم آ رہی ہے اپنے شریف آدمی ہونے پر، اور اس خیال سے کہ میں انہیں انکل کہتا تھا۔ تم مجھے پتہ دے سکتے ہو ان کا؟ ہرگز نہیں، میرا ان سے رابطہ ہے، اور میں انہیں سمجھاتا رہتا ہوں کہ وہ کسی پرانے تعلق کا کہیں حوالہ نہ دے، گمنام رہیں اور اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنائیں۔ خاموشی کے ایک طویل وقفے کے بعد میں نے کہا،
تھینک یو عمر، تم نے مجھ پر احسان کیا۔ میں نے کسی پر احسان نہیں کیا، وہ برہمی سے بولا۔ وہ بدماش کون تھا؟ اب کیا کرو گے اس کا نام جان کے؟ وہ اس دنیا ہی میں نہیں ہے، وہ مر چکا ہے۔ اسے ایک طوائف نے قتل کر دیا تھا۔ ایک لاوارث کمزور سی عورت نے خنجر اس کے سینے میں اتار دیا تھا۔ یہ تو ہوتا ہے سکندر صاحب، مکافات عمل اسی کو کہتے ہیں شاید۔ ایسی کہانیاں تو بہت ملیں گی تمہیں۔ یہ بتاؤ تم یہاں کیا کر رہے ہو، اور یہ کون ہے؟ یہ کالیہ ہے، پہلے میرا دشمن تھا، اب دوست کیسے بن گیا؟ ایک مظلوم دوسرے مظلوم کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ ہو تو یہ بھی مظلوم صاحب ہیں، عمر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مگر مجھے کوئی دلچسپی نہیں اس پر ہونے والے ظلم کی داستان سے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہاں مگر ظلم کہاں نہیں ہو رہا ہے، اور کیا خود اس نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا ہوگا؟ اس کی تو صورت بتاتی ہے کہ یہ جرائم پیشہ ہے۔ میں نے تلخی سے کہا۔ فجلت میں فیصلہ کیا تم نے؟ اگر چہرے دیکھ کے معلوم ہو سکتا کہ کون ظالم ہے، کون مظلوم، کون مجرم ہے، کون بے گناہ، تو پھر پولیس، قانون، عدالت کی کیا ضرورت تھی؟ میں یہاں کسی اور کام سے آیا تھا، عمر قریشی نے کہا۔ ایک قاتل کی تلاش میں حیدرآباد سے خصوصی ٹیم کے ساتھ وہ ایک صنعت کار کا ڈرائیور تھا۔ اسے لوٹ کے قتل کرنے کے بعد فرار ہو گیا تھا۔ اس کا آبائی گاؤں قریب ہی ہے جہاں اس کے بیوی بچے رہتے تھے، وہیں سے پکڑا گیا آج۔ تمہاری کامیابی میں خوش قسمتی کا بھی بہت دخل ہے۔ چھوٹے مجرم کو پکڑنے آئے تھے، بڑا مجرم ہاتھ آ گیا۔ میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے جمعے تک مہلت چاہیے۔ میں نے کہا سوری، میں تو کل ہی واپس جا رہا ہوں، جانے سے پہلے میں تم کو مقامی پولیس کی تحویل میں دوں گا۔ میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ جمعے کے بعد سکندر میں مہلت دینے کا اختیار نہیں رکھتا، اور اگر میں گرفتار ہونے سے انکار کر دوں، میں کب یہ امید رکھتا ہوں کہ تم رضاکارانہ گرفتاری دو گے؟ یہ میرا کام ہے، اور میں قانونی طور پر اتنا بے اختیار بھی نہیں ہوں۔ 1 گھنٹے میں میری پولیس پارٹی مجرم کے ساتھ پہنچنے والی ہے، وہ تمہیں بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ اس وقت تک میں تمہیں… رابعہ میرے پیچھے صوفے کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو میرے ساتھ ہی بیٹھ بھی سکتی تھی، مگر ذہنی کشیدگی کے باعث مجھے بھی خیال نہیں آیا کہ اس سے بیٹھنے کے لیے کہوں۔ میرے دائیں ہاتھ پر وہ بیڈ تھا جس پر کالیہ بظاہر تمام معاملات سے لا تعلق بیٹھا اپنے مستقبل کی خانہ خرابی پر تقدیر کو کوس رہا تھا۔ وہ رابعہ کو اغوا کر کے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، مگر خود اغوا ہو گیا تھا۔ پھر اس کو امید کی روشنی سراب کی طرف نظر آئی تھی، عین اس وقت جب اسے یقین آ چکا تھا کہ تائید عزتی سے میں اس کی بدبختی کے ناسور کا علاج کر سکتا ہوں۔ میں بھی اپنی بدبختی کے تیر کا نشانہ بن گیا تھا۔ معلوم نہیں کیا سوچ کے اس نے جان کی بازی لگائی، اور اس میں اتنی ہمت کیسے آ گئی کہ وہ گات میں بیٹھے ہوئے چیتے کی طرح جست لگا کے سیدھا اپنے شکار پر گرا، اور ڈی ایس پی عمر قریشی کو ساتھ لیتا ہوا کرسی سمیت فرش پر الٹ گیا۔ عمر قریشی کو فائر کی مہلت نہیں ملی۔ اس کی تمام توجہ میری طرف تھی، اور وہ غالباً سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کالیہ اس پر یوں حملہ کر دے گا۔ اس کی کوشش میں کالیہ کی جان جا سکتی تھی، اور عمر قریشی گولی چلا دیتا تو یہ گولی مجھے یا رابعہ کو بھی نشانہ بنا سکتی تھی۔ مگر عمر قریشی ٹھنڈے دماغ کا اعصاب پر قابو رکھنے والا شخص تھا۔ اس نے بلا ارادہ اور بے سبب گولی نہیں چلائی۔ کالیہ کو خطرہ ڈی ایس پی کی وردی سے نہیں، اس کے ریوالور سے تھا۔ اس نے دیوانہ وار جد و جہد کی اور عمر قریشی سے ریوالور چھیننے میں کامیاب ہو گیا۔ عمر قریشی نے زبردست مزاحمت کی، مگر پہل کرنے کا فائدہ کالیہ نے اٹھا لیا تھا۔ اس نے ریوالور ہاتھ میں آتے ہی دور پھینک دیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ڈی ایس پی کے مقابلے میں وہ کمزور حریف ہے، اور یہ ہتھیار اس کے قبضے میں رہا تو پھر چھن جائے گا۔ یہ صرف چند سیکنڈ کی بات تھی۔ ادھر کالیہ نے ریوالور پھینک کے اٹھنا چاہا، ادھر عمر قریشی نے اسے ٹانگ پکڑ کے پھر کھینچ لیا۔ اب کالیہ نیچے تھا اور عمر قریشی اوپر۔ وہ دونوں خون کے پیاسے درندوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ اپنی ناکامی نے ڈی ایس پی کو مشتعل کر دیا تھا، تو کالیہ نے بھی آخری وقت تک موت سے لڑنے کا عزم کر رکھا تھا۔ ریوالور صوفے کے نیچے سے گزرا، اور اس سے پہلے کہ میں اسے پکڑتا رابعہ کے پیروں سے ٹکرا گیا۔ وہ میرے پیچھے ہی موجود تھی۔ اس نے جھک کے ڈی ایس پی کا ریوالور اٹھا لیا۔ بس کرو! اس نے دونوں ہاتھوں میں ریوالور تھام لیا اور چیخ کے کہا۔ میں نے کہا رابعہ گولی مت چلانا۔ رابعہ پر جنون سوار تھا۔ میں کہتی ہوں چھوڑ دو اسے، ورنہ میں گولی مار دوں گی عمر نے رابعہ کے لہجے کی وحشت اور دیوانگی کو محسوس کر لیا۔ وہ تجربہ کار پولیس افسر تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ کب کس کی بات کھوکھلی دھمکی ہوتی ہے اور کب لہجے میں خون کی پیاس بولتی ہے۔ اس نے کالیہ کو چھوڑ دیا۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے آہستہ آہستہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ دیے تھے، بال نوچے تھے، چہروں پر خونی خراشیں ڈال دی تھی۔
میں نے کہا رابعہ یہ ریوالور مجھے دے دو۔ نہیں، مجھے معلوم ہے تم ریوالور اسے واپس کر دو گے۔ سکندر عمر قریشی نے کہا فرض کرو میں تمہیں جمعے تک کی مہلت دے دوں۔ میں نے تلخی سے کہا کیا اچانک تمہیں اس کا اختیار مل گیا ہے؟ نہیں، میں مجبور ہو گیا ہوں تم سے سودا کرنے پر۔ سودا کیسا؟ رابعہ نے کہا تم سکندر کو گرفتار نہیں کر سکتے، مگر سکندر نے تو خود گرفتاری دینے کا وعدہ کیا تھا۔ سکندر کون ہوتا ہے یہ وعدہ کرنے والا؟ رابعہ نے چلا کر کہا اس کی زندگی صرف اسی کی نہیں ہے، میری بھی ہے۔ اسی وقت دروازے میں نیلوفر نمودار ہوئی۔ اس نے ایک چیخ ماری، رابعہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم مارنا چاہتی عمر کو؟ رابعہ نے کہا اگر اس نے سکندر کو ہاتھ بھی لگایا تو تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے نیلوفر۔ پہلے اپنے فرض شناس شوہر سے اس کی مرضی پوچھ لو، وہ ادائے فرض کی خاطر جان دینا چاہتا ہے تو اس کی مرضی، میں بھی کوئی رعایت نہیں کروں گی۔ عمر اس پاگل عورت سے کہہ دو پلیز، نیلوفر بولی۔ عمر نے اس کی بات کاٹ دی۔ نیلو بچے کہاں ہیں؟ وہ نرمی سے بولا ٹونی اور نینا سو رہے ہیں۔ نیلوفر رونے لگی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ ان کے پاس، عمر نے پرسکون لہجے میں کہا، اور تم؟ میں آتا ہوں، چلو تم۔ عمر نے دھاڑ کے کہا ایسا نہ ہو بچے بھی آ جائیں یہاں۔ رابعہ نے کہا خبردار نیلوفر، اگر تم نے کسی کو کچھ بتایا یا کہیں فون کیا تو اپنا نقصان تم کرو گی۔ نہیں، میں کچھ نہیں کروں گی، جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ نیلوفر نے روتے روتے کہا خدا کے لیے عمر کو معاف کر دو، اسے مت مارو۔ میں نے کہا تمہارے شوہر کو کچھ نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ ہم ابھی آدھے گھنٹے میں یہاں سے چلے جائیں گے، مگر تم بچوں کے ساتھ اپنے کمرے میں رہو ہماری روانگی تک۔ ریسٹ ہاؤس میں صرف ملازم ہے، اسے بھی کچھ معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ تم جس کی چاہو قسم لے لو، میں اپنے بچوں کی زندگی کی قسم کھاتی ہوں کہ کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی، نہ آج نہ بعد میں کبھی۔ عمر بھی نہیں بتائے گا۔ نیلو، عمر نے سختی سے کہا فضول باتیں مت کرو، جاؤ۔ لیکن نیلوفر نے اس کی سنی انسنی کر دی۔ نہ اس کے لیے عمر ڈی ایس پی تھا اور نہ وہ اس کا حکم ماننے کی پابند تھی۔ وہ صرف ایک بیوی اور ایک ماں کی حیثیت سے بات کر رہی تھی اور مجھ سے اپنے پیار کی سلامتی کی ضمانت چاہتی تھی۔ وہ پیار جو مانگ کا سندور بھی ہوتا ہے اور ممتا کا سرچشمہ بھی۔ اسے اپنے شوہر پر بھروسہ نہیں تھا۔ وہ ڈرتی تھی کہ کہیں وہ محبت کو فرض پر قربان نہ کر دے۔ وہ ایسا کر سکتا تھا، وہ ایسا ہی آدمی تھا۔ میں نے کہا نیلوفر، اس قسم کے بعد بھی تم پر اعتبار نہ کرنے والا شیطان ہی ہو سکتا ہے، انسان نہیں۔ تمہاری عمر کو خدا عمر خضر دے، اسے میں حفاظت اور سلامتی کے ساتھ تمہارے حوالے کر کے جاؤں گا۔ تمہاری بیوی رابعہ اسے مار دے گی، وہ اب بھی نروس تھی۔ میں نے ایک ہاتھ بڑھا کے رابعہ سے ریوالور لے لیا۔ رابعہ کی وحشت کا دور ختم ہو چکا تھا، اس نے انکار نہیں کیا۔ عمر کو اپنی بیوی پر طیش آ رہا تھا جس نے اپنے جذبات کے پاگل پن میں براہ راست مجھ سے ایک وعدہ کر لیا تھا اور بدلے میں ایک وعدہ مجھ سے بھی لے لیا تھا۔ نیلوفر کے جاتے ہی میں نے کہا ڈی ایس پی صاحب، یہ جو کچھ بھی ہوا ہم سب کی مجبوری تھی، کالیہ کی اور میری، نیلوفر کی یا رابعہ کی مجبوری کی نوعیت کچھ بھی صحیح۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم سب جینا چاہتے ہیں، ہم سب زندگی سے اور اس کے سارے رشتوں سے پیار کرتے ہیں۔ رابعہ نے کہا سکندر، باتیں کرنے کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ مسٹر عمر قریشی، تم مجھے جانتے ہو تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ ایس پی سراج جیسے سفاق اور چودھری دلاور جیسے عیار شکاری ابھی تک مجھے زیر دام نہیں لا سکے۔ میں تمہاری اصول پرستی اور فرض شناسی کی قدر کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ خدا تمہیں انکل رضوی مرحوم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے، تمہیں دوستوں کی دشمنی اور دشمنوں کی دوستی سے بچائے۔ لاؤ دوسرا ریوالور مجھے دے دو۔ کون سا دوسرا ریوالور؟ میں نے کہا جو ریوالور کالیہ نے تم سے چھینا تھا وہ تم نے رابعہ سے لیا تھا، تمہارا اپنا ریوالور کہاں ہے؟ اس نے تذبذب کے ساتھ کہا وہ کمرے میں ہے۔ میں نے تمہاری بیوی سے ایک وعدہ کر لیا ہے، اس لیے میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں نے ریوالور کو جیب میں ڈال لیا، میں تلاشی لوں گا تمہاری۔ اس کا ہاتھ تیزی سے پتلون کی جیب کی طرف گیا ہی تھا کہ میں نے کک ماری جو اس کی کلائی پر لگی۔ اس نے مشتعل ہو کے میرے پیٹ میں مکہ مارا۔ یہ کسی پیشہ ور اور مشاق باکسر کا مکہ تھا جس نے مجھے دورہ کر دیا۔ اس کا دوسرا مکہ میرے منہ پر پڑا۔ میں نے پیچھے ہٹتے ہٹتے لات گھمائی جو اس کی پسلیوں پر پڑی۔ وہ سنبھل نہ سکا اور لڑکھڑا کے بائیں جانب گرنے لگا۔ وہ باہمت اور سخت جان آدمی تھا۔ جب کالیہ نے اسے ٹکر ماری تو وہ ریوالور نکال چکا تھا۔ کالیہ اس کے بازو سے لٹک گیا اور اپنے دانت اس کی کلائی میں گاڑ دیے۔ ایک بار پھر وہ ڈی ایس پی سے ریوالور چھیننے میں کامیاب رہا۔ تکلیف کی شدت میں عمر نے اسے ایک گالی دی
اور اس کی پسلی میں اپنے دوسری ہاتھ سے گھونسا مارا، مگر کالیا کسی پاگل کتے کی طرح اس سے چمٹ گیا تھا اور اس کی بوٹی اتارے بغیر اسے چھوڑنے پر تیار نہ تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ عمر غصے میں اسے مار نہ ڈالے۔ وہ اب کالیا کے سر پر مکے مار رہا تھا اور یہ ایک ماہر باکسر کے مکے تھے۔ کالیا کے دماغ کی کوئی شریان بھی پھٹ سکتی تھی جس سے وہ ہمیشہ کے لیے مفلوج یا اندھا بھی ہو سکتا تھا اور بے ہوشی میں ہلاک بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے ناپ تول کی عمر کی گردن پر کان سے ذرا نیچے کھڑی ہتھیلی کا وار کیا اور وہ ایک دم ڈھیلا پڑ گیا۔ اس کے مکے یوں رک گئے جیسے بجلی بند ہونے سے گھومتا ہوا پنکھا رک جاتا ہے۔ میں نے ایک جھٹکا دے کر کالیا کو ہلاک کیا اور عمر کو سنبھال کے فرش پر لیٹا دیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو کالیا، میں نے اسے جھنجھوڑ کے کہا، ہوش میں آؤ۔ کالیا نے خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھا اور ایک آستین سے اپنے ہونٹ صاف کیے جن پر خون لگا ہوا تھا۔ یہ عمر قریشی کا خون تھا۔ کیا اسے میں نے مار دیا ہے؟ میں نے کہا، یہ زندہ ہے، تم جا کے اپنا حلیہ ٹھیک کرو، منہ دھو کے یہ کپڑے بدل لو، ورنہ جو خون تمہاری آستین پر ہے یہی تمہیں پکڑوا دے گا۔ کپڑے تو یہی ہیں میرے پاس، میں نے کہا، بیگ میں سے میرا کوئی جوڑا لے لو، کمان جلدی کرو، اس کے بعد تمہیں اور مجھے ہمت سے کام کرنے ہیں اور بہت سے کام کرنے ہیں تھوڑے سے وقت میں۔ اور تم رابعہ، تم اس کی پٹی باندھو، باتھ روم میں ڈیٹول کی ایک شیشی ہے۔ وہ تو خالی ہے، رابعہ بولی، چند قطرے ہیں اس میں، کلائی کا زخم صاف ہو جائے گا۔ میں نے کہا۔ رابعہ میرے بیگ میں سے کپڑوں کا ایک جوڑا نکال چکی تھی۔ اس نے باتھ روم سے ڈیٹول کی شیشی لا کے بھیگے ہوئے رومال سے عمر کے زخم کو صاف کیا اور اس پر ڈیٹول کی شیشی انڈیل دی۔ یہ شیشی نہ جانے کب سے باتھ روم کے ریک میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کے اوپر مٹی کی تہ بتاتی تھی کہ خالی سمجھ گئی سے عرصہ دراز سے کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ شاید یہ چند قطرے ہمارے لیے ہی تھے جو اس وقت کام آ گئے تھے۔ کالیا باتھ روم سے برآمد ہوا تو خاصا بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ پرانے کپڑوں کا کیا کروں؟ میں نے کہا، ابھی ساتھ رکھو، راستے میں کہیں پھینک دینا، اب یہ سامان اٹھا کے گاڑی میں لے جاؤ۔ رابعہ بھی پیکنگ میں مصروف تھی۔ ایک منٹ رکو، میں نے کہا، چلو تم اتنی دیر میں فون ڈسکنیکٹ کراؤ، اس کا تار کاٹ دینا اس طرح کہ پھر جوڑا بھی نہ جا سکے۔ میں تار کاٹ کے پول پر سے کھینچ لوں گا۔ کالیا باہر نکل گیا۔ رابعہ، اب تم جا کے نیلوفر کو بلا لاؤ، میں نے کہا، جانے سے پہلے مجھے بھی بیگ میں سے پینٹ شرٹ نکال دو۔ یہ فرمائش آپ ایک منٹ پہلے نہیں کر سکتے تھے؟ رابعہ نے دوبارہ بیگ کھولتے ہوئے کہا۔ رابعہ کے جاتے ہی میں نے عمر قریشی کی وردی اتار لی اور اپنے جسم کے کپڑے اسے پہنا دیے۔ خود رابعہ کی دی ہوئی پینٹ شرٹ پہن کے میں نے عمر کی سرکاری وردی کو ایک اخبار میں لپیٹ لیا۔ اس وقت تک کالیا نے تینوں بیگ گاڑی میں رکھ دیے تھے۔ اب میری بات غور سے سنو کالیا، میں نے کہا، رابعہ کے آتے ہی تم اسے اپنے ساتھ لے کر نکل جاؤ، اور تم؟ میں کچھ دیر بعد آؤں گا۔ تم دائیں طرف سیدھے ایک فرلانگ تک نہر کے کنارے چلو گے، پھر دائیں طرف ایک فرلانگ کے کچے راستے پر۔ گاڑی کے سلو میٹر پر نظر رکھنا، تمہیں ایک فرلانگ کا صحیح اندازہ ہو جائے گا۔ جہاں پر فاصلہ پورا ہو وہاں رک کے میرا انتظار کرنا۔ کوشش کرنا کہ گاڑی درختوں یا جھاڑیوں کی اوٹ میں رہے۔ دور سے بھی سورج کی چمک پڑے تو سڑک پر کسی کو محسوس نہ ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے دیر ہو جائے۔ رابعہ کو پریشان مت ہونے دینا، اسے سمجھا دینا کہ میں نے کیا کہا تھا۔ وہ آج شام ہو جائے مگر تم میں سے کوئی پلٹ کے ادھر نہیں آئے گا۔ رابعہ کے ساتھ نیلوفر اندر آئی۔ اس نے ایک دلدوز چیخ ماری اور دوڑ کے عمر پر گر گئی۔ تم نے مار دیا اسے؟ وہ پاگلوں کی طرح عمر کو ٹٹولنے لگی۔ عمر زندہ ہے، میں نے کہا، مگر یہ ایسے کیوں پڑا ہے؟ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ وہ چیخ کے بولی۔ میں نے کہا، اسے آدھے گھنٹے میں ہوش آ جائے گا۔ میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں، بابا کو معلوم ہوگا۔ میں نے اسے روک دیا۔ بابا کچھ نہیں کر سکتا، ٹیلی فون خراب پڑا ہے۔ کیا تمہیں اعتبار نہیں ہے میری بات پر؟ اگر اسے ہوش نہ آیا، او میرے خدا، میں کیا کروں گی اس جنگل میں؟ یہ اس کی کلائی پر پٹی کیوں ہے؟ میں نے کہا، معمولی زخم ہے، رابعہ نے ڈیٹول سے صاف کر دیا تھا، لیکن میرا مشورہ ہے کہ بعد میں اسے انجیکشن ضرور لگوا دینا، ATS کا نہیں، اینٹی ریبیز کا، جسے غلطی سے کتے کا کاٹے کا انجیکشن کہا جاتا ہے۔ کیا کسی کتے نے کاٹ لیا ہے عمر کو؟ کتا کہاں ہے یہاں؟ وہ دہشت زدہ ہو کے بولی۔ میں نے کالیا سے کہا، تم کیوں کھڑے ہو، جاتے کیوں نہیں؟ رابعہ، تم بھی جاؤ، میں نے کالیا کو سب سمجھا دیا ہے۔ رابعہ نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے اور پھر میری نظر کا اشارہ سمجھ کے خاموشی سے کالیا کے ساتھ نکل گئی۔ کس کتے نے کاٹا تھا عمر کو؟ بتاتے کیوں نہیں؟ نیلوفر نے کہا۔ میں نے کہا، اسے کالیا نے کاٹ لیا تھا، یہ دونوں آپس میں الجھ گئے تھے۔ وہ انجیکشن اس لیے ضروری ہے کہ ہر گوشت خور جانور کے دانتوں میں ایک خاص قسم کا زہر ہوتا ہے
کتے کی طرح آدمی بھی گوشت کھاتا ہے، بلی چوہا بھی کاٹ لیں تو وہی 14 انجیکشن لگوانے چاہیے۔ خدا کرے اسے پاگل کتا کاٹے، وہ پاگل ہو کے بھونکتا ہوا مرے۔ نیلوفر رونے لگی۔ میں نے کہا کیا میں عمر کو تمہارے کمرے میں پہنچا دوں؟ میں بچوں سے کیا کہوں گی؟ کہہ دینا ڈیڈی کی طبیعت ذرا خراب ہے۔ نیلوفر سخت مضطرب تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو نا، عمر ایسے ہی پڑا رہے گا، یہاں فون بھی نہیں ہے، ڈاکٹر بھی نہیں آ سکتا۔ بابا ہے یہاں اور وہ پولیس پارٹی بھی آتی ہوگی جو مجرم کو گرفتار کر کے لا رہی ہے۔ میں نے کہا میں اب چلتا ہوں۔ عمر جیسے پولیس افسر کی بیوی کو بہادر ہونا چاہیے، یہ نوکری ہی ایسی ہے۔ بھاڑ میں جائے ایسی نوکری، 1000 بار کہا ہے میں نے کہ لعنت بھیجو نوکری پر، اپنا کاروبار چلاؤ، کس چیز کی کمی ہے ہمیں؟ ایک ٹاول فیکٹری ہے، ہوزری مل ہے، مگر میری کون سنتا ہے؟ کہتا ہے نیلو بات صرف پیسے کی یا پیسہ کمانے کی نہیں، دنیا میں اور بھی بہت سے کام زیادہ اہم ہے میرے لیے۔ میں نے کہا کچھ لوگ ایسے ہی دیوانے ہوتے ہیں نیلوفر، جو کسی مقصد کے بغیر نہیں جیتے اور ان کے لیے مقصد حیات پیسہ نہیں ہوتا۔ تمہیں تو فخر کرنا چاہیے اپنے شوہر پر کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ زندگی کو جہاد سمجھتا ہے، دکانداری نہیں۔ میری بات نے اسے کچھ نفسیاتی تسلی دی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے میں نے نیلوفر کو خدا حافظ کہا اور پچھلی طرف کے لان پر سے گزر کے دیوار پھاند گیا۔ اب میرے سامنے کھیت تھے اور تحت نگاہ پھیلا ہوا جنگل تھا، جس میں کہیں کہیں درخت جھنڈ کی صورت میں نظر آتے تھے۔ مشرق کی طرف بھارتی سرحد یہاں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ ریسٹ ہاؤس کے ملازم نے مجھے دیوار پھاند کے فرار ہوتے نہیں دیکھا تھا، اور آس پاس مجھے گائے بھینس چرانے والے لڑکوں کے سوا کوئی نظر نہیں آیا۔ بہت دور نہر کے کنارے پر عورتیں کپڑے دھونے نہانے میں مصروف تھیں اور دوسری طرف چند کچے گروندے نظر آ رہے تھے۔ میں نے ایک گڑھے میں اتر کے پھر کپڑے بدلے۔ اب میرے جسم پر ڈی ایس پی کی وردی تھی اور میرے کپڑے اخبار میں لپٹے ہوئے پیکٹ کی صورت میں میری بغل میں تھے۔ گڑھے سے باہر نکل کے میں پھر دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا ریسٹ ہاؤس کے گیٹ پر پہنچ گیا۔ میں نے خود کو نیلوفر یا بابا کی نظروں سے محفوظ رکھا اور ایک سائیڈ پر کھڑا نہر کے دونوں کناروں کی طرف دیکھتا رہا۔ اپنے انداز و اعتماد سے میں ڈی ایس پی نظر آنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ ایک ٹریکٹر میرے سامنے سے گزرا، جس کے پیچھے ٹرالی میں محکمہ انہار کے مزدور لدے ہوئے تھے۔ ڈرائیور نے اور مزدوروں نے مجھے سر تک ہاتھ اٹھا کے عاجزی سے سلام کیا، اور میں نے دستور کے مطابق اپنی اکڑی ہوئی گردن کو افسرانہ رونت سے ہلانے پر اکتفا کیا۔ ہم جس مذہب کے پیروکار تھے اس میں سلام میں سبقت لے جانے کی فضیلت تھی، لیکن محمود ایاز کے ایک ہی صف میں کھڑے ہونے کا زمانہ گزر گیا تھا۔ اب محکومی حاکم کو سلام کرتا تھا، حاکم کی مرضی، جواب دے یا نہ دے۔ مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ آدھے گھنٹے بعد بائیں طرف سے ایک جیپ آتی دکھائی دی۔ میں گیٹ سے کچھ آگے جا کے رک گیا۔ یہ وہی پولیس پارٹی تھی جو کسی مفرور قاتل کی گرفتاری کے لیے عمر قریشی کی نگرانی میں حیدرآباد سے آئی تھی۔ ڈرائیور نے میرے قریب لا کے جیپ روک لی اور نیچے اتر کے مجھے سیلوٹ کیا۔ جیپ کی پچھلی سیٹ پر 4 پولیس والے ایک شخص کو ہتھکڑی سمیت درمیان میں گھیرے بیٹھے تھے۔ میں نے کہا مل گیا بندہ؟ یس سر۔ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہوئے اے ایس آئی نے بھی سیلیوٹ مار کے کہا ملتا کیسے نہیں؟ میں نے پیچھے جا کے ملزم کا معائنہ کیا۔ اس کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس نے خاصی بہادری کا ثبوت دیا تھا۔ بہادری کے آثار ملزم کی حالت سے عیاں تھے۔ اس کی آنکھوں کے گرد سوجن اور نیل تھے، ہونٹ بھی سوجے ہوئے تھے، اور اوپر والے ہونٹ کا ایک کنارہ پھٹ گیا تھا۔ اس سے خون رس رہا تھا۔ ملزم کی پیشانی پر ایک گھومڑ تھا اور وہ کرا رہا تھا کیوں ہوئے نمک حرام۔ میں نے اس کے بال پکڑ کے چند جھٹکے دیتے ہوئے کہا حیدرآباد سے بہت دور سمجھا تھا تو نے اس جگہ کو، اوئے ہم تو تجھے 7 سمندر پار سے بھی پکڑ لاتے۔ ڈرائیوری کرتے کرتے خود گاڑی کا مالک بننا چاہتا تھا، کوٹھی میں رہنا چاہتا تھا؟ بول، جیسی فیکٹری مقتول کی تھی ویسی ہی تو بھی بنانا چاہتا تھا نا؟ اپنے دل پر جبر کرتے ہوئے میں نے اس مظلوم شخص کو عین پولیس کی روایات کے مطابق بے رحمی سے مارا اور گالیاں بھی دی۔ وہ چلاتا رہا ہائے میں مر گیا، ہائے ربا میری توبہ، سر جی معاف کر دے، مجھے غلطی ہو گئی مجھ سے۔ صاف ظاہر تھا کہ ملزم پہلے ہی اپنے جرم کا اقرار کر چکا ہے، اسے مارنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ جو ملزم اعتراف جرم نہ کرتا ہو یا جس سے کچھ اگلوانا ہو، اس کے ساتھ تشدد آمیز سلوک کی بات سمجھ میں آتی ہے، مگر جو خود سب بتا چکا ہو اسے پولیس کیوں مارتی ہے؟ پریکٹس کے لیے یا اپنی اذیت پسند فطرت کی تسکین کے لیے؟ عدالت اسے قانون کے مطابق سزا دیتی ہے، پھر یہ اضافی سزا کس لیے؟ تاہم اس ظلم کے بغیر خود کو پولیس افسر ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ پکڑ کے رکھو اسے اچھی طرح، ٹکڑے کر کے رکھو بے شک۔ سب انسپیکٹر نے کہا سر جی وہ عمر قریشی صاحب۔ میں نے کہا ہاں وہ گئے ہیں اوکاڑے۔ اوکاڑا؟ وہ کس لیے سر؟
او یار ان کی وہ نیلو ہے نا، نیلوفر، عمر صاحب کی وائف۔ میں نے کچھ پرتمسخر انداز میں کہا۔ اس کا کوئی ماما فوت ہو گیا تھا تو ڈی ایس پی صاحب نے کہا کہ چلو ادھر بھی تعزیت کر لیں، پھر کون آئے گا حیدرآباد سے؟ پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے سر؟ تو ملزم کو ٹرین سے لے جاؤ حیدرآباد۔ اے ایس آئی پریشان ہو گیا۔ وہ سر ٹرین سے تو خرچہ دے گئے عمر صاحب، یہ لو۔ میں نے اسے 100 کے نوٹ تھما دیے۔ جیپ تمہیں اسٹیشن چھوڑ کے واپس ادھر آئے گی، وہ میری گاڑی لے گئے ہیں۔ تھینک یو سر، اے ایس آئی نے کہا۔ میں نے کہا ڈرائیور کو جلدی فارغ کر دینا، عمر صاحب کے بچے ادھر ہی ہیں۔ اے ایس آئی جاتے جاتے رک گیا۔ بچے؟ ہاں، ٹونی اور نینا۔ میں نے کہا وہ ساتھ جا کے خجل خوار ہوتے۔ عمر صاحب نے جانا ہے اور آ جانا ہے شام تک، اس لیے تو میں رکا ہوا ہوں ادھر۔ بچوں کے لیے کچھ ٹافیاں شافیاں بھیج دینا ڈرائیور کے ساتھ۔ جیپ چلی گئی تو میں نے اپنی کامیاب اداکاری پر دل میں خود کو خراج تحسین پیش کیا۔ عمر قریشی، اس کی بیوی اور بچوں کے نام بڑے مستند حوالے تھے، ان سے ثابت ہو گیا تھا کہ میں سب سے مل چکا ہوں اور انہیں اچھی طرح جانتا ہوں، ورنہ عمر قریشی صاحب کو اوکاڑا جانے کے لیے اپنی گاڑی کیوں دیتا؟ وردی پر جیب کے اوپر جہاں عمر قریشی کے نام کی پٹی لگی ہوئی تھی، وہ میں نے کاغذ میں لپٹے ہوئے پیکٹ کے نیچے چھپا رکھی تھی، چنانچہ اے ایس آئی یا کوئی دوسرا سپاہی بھی میرا نام نہ دیکھ سکا۔ جیپ کے نگاہ سے اوجھل ہوتے ہی میں لوٹ کر اسی کڑے کی طرف گیا جہاں میں نے اپنا لباس بدل کے پولیس کی وردی پہنی تھی۔ ایک بار پھر میں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور پولیس کی وردی کو پیکٹ بنا کے بغل میں دبا لیا۔ اب پولیس پارٹی کے واپس آنے کا کوئی امکان نہ تھا۔